رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا، تو نہ تم آپس میں سرگوشی کرو، بالاسم، گناہ کے بارے میں، والعدوان، اور ظلم و زیادتی کے بارے میں، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں، وتناجوا، اور تم آپس میں سرگوشی کرو، بالبر، نیکی کے بارے میں، والتقوی، اور تقوی کے متعلق، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی، وہ اللہ، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ گزشتہ آیت کے اندر نجوہ، سرگوشی کا مفہوم ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ سرگوشی اور نجوہ کا لفظ عمومی طور پہ برے مقاصد کے لیے سرگوشی پر استعمال ہوتا ہے اور یہ حرام ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خفیہ مشورہ، سرگوشی اور نجوہ کا لفظ اچھے مقاصد کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اجازت ہے، بلکہ نیکی کے کام کے لیے سرگوشی کرنا شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے، اور اچھے مقصد کے لیے سرگوشی کو شریعت نے باعث اجر قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 میں اللہ نے اس کے بارے میں ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، گناہ، زیادتی اور رسول اللہ کی نافرمانی والی سرگوشیوں سے باز آ جاؤ، خفیہ مجالس کا انعقاد کرنے سے رک جاؤ، کیونکہ یہ کام ایمان کے دعوے کے خلاف ہے۔ ہاں البتہ نیکی اور تقوی والی سرگوشیاں تم کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی سرگوشی سے منع کیا ہے جس سرگوشی سے، جس خفیہ مشورے سے کسی بھی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین بندے ہو، فلا يتناجى رجلان دون الآخر، تو تیسرے کو چھوڑ کر دو بندے آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ کب تک؟ حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ جا ملو۔ وجہ یہ ہے، اجل ان یحزنہ، یہ چیز اس کو غم زدہ کرے گی۔ یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن میں سے دو تین بندے ایسی زبان میں سرگوشی کرتے ہیں یا ایسی زبان میں بات شروع کرتے ہیں جو زبان تیسرا بندہ نہیں جانتا، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دوسرا بندہ، تیسرا بندہ پریشان ہوگا کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتناجوا بالاسم والعدوان، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرنے لگو، یعنی تمہیں سرگوشی کرنی بھی ہو تو گناہ، زیادتی اور رسول اللہ کی نافرمانی کی باتوں سے متعلق ہرگز سرگوشی نہ کرو۔
فلا تتناجوا، پس نہ تم آپس میں سرگوشی کرو، بالاسم گناہ کے بارے میں، والعدوان ظلم و زیادتی کے بارے میں، ومعصیت الرسول اور رسول اللہ کی نافرمانی کے بارے میں، وتناجوا بالبر والتقوى، تم سرگوشی کرو نیکی کے بارے میں اور تقوی کے بارے میں، یعنی کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کوئی اچھا مشورہ دینا ہو، اچھی بات ہے، کسی کو خفیہ طور پر کسی نیکی کے کام کا بتانا ہو، عمدہ بات ہے، کسی کو پرسنل میں کسی مجبور کی مجبوری کے بارے میں مطلع کر کے صدقہ و خیرات کی تلقین کرنی ہو، اچھی بات ہے، یہ ہے نیکی اور تقوی کا درس۔ کسی کو علیحدگی میں لے جا کر اس کے عیب کے بارے میں بتلانا ہو کہ بھائی تیرے اندر یہ نقص ہے، اپنی اصلاح کر، یہ سرگوشی اچھی ہے، یہ نیکی کی سرگوشیاں ہیں۔ اچھا مشورہ، نیکی کا حکم، صدقہ خیرات کی تلقین، کسی کی مجبوری کا ذکر کر کے اس کے تعاون کی رہنمائی کرنا، یہ سرگوشیاں اچھی ہیں۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، یاد رکھو سرگوشی کرتے ہوئے تم خلوت میں ہوتے ہو، علیحدگی میں ہوتے ہو، اس وقت اس اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے رب کی طرف جانا ہے، اگر ہم نے غلط سرگوشی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بال پوش بھی کرنی ہے، ہمارا احتساب بھی کرنا ہے، اور ہم سے اس کے بارے میں جواب بھی طلب کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کرنے لگو، فلا تتناجوا، پس نہ تم آپس میں سرگوشی کرو، بالاسم گناہ کے متعلق، والعدوان اور زیادتی کے بارے میں، ومعصیت الرسول اور رسول اللہ کی نافرمانی کے بارے میں، وتناجوا اور تم آپس میں سرگوشی کرو، بالبر نیکی کے بارے میں، والتقوی اور تقوی کے بارے میں، واتقوا اللہ الذی اور اللہ سے ڈرو، وہ ذات الیہ تحشرون جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، انما النجوى یہ سرگوشی تو من الشیطان شیطان ہی کی طرف سے ہے، انما النجوى یہ سرگوشی تو صرف من الشیطان شیطان ہی کی طرف سے ہے، سرگوشی کا معاملہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ یہود و منافقین کی یہ سرگوشیاں دراصل شیطان کی کارستانی ہے۔ کیوں؟ لِيَحْسُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے۔ سرگوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرنے کے لیے جو ایمان لائے۔ انما النجوى یہ سرگوشی تو صرف من الشیطان شیطان ہی کی طرف سے ہے، لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، وَلَيْسَ اور نہیں ہے وہ شیطان، بِضَارِّهِمْ ان مومنوں کو نقصان پہنچانے والا، شیئن کچھ بھی، الا باذن اللہ اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کو منظور ہوگا تو نقصان پہنچا سکے گا، وگرنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فل پس لازم ہے، یتوکل المؤمنون کہ مومن بھروسہ کرے۔ یعنی شیطان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب یہ منافق یہود و حنود، یہ مشرک اور نبی کے مخالفین، اعدائے اسلام، مسلمانوں کے دشمن آپس میں سرگوشی کریں گے اور ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کریں گے، تو جو مومن ان کو دیکھے گا وہ دل میں غمگین ہوگا، ذہنی طور پہ اضطراب اور بے چینی کا شکار ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں مومنو تمہارے ایمان میں قوت آنی چاہیے،
تمہارے توکل و اعتماد علی اللہ میں اضافہ ہونا چاہیے. اگر تم ایسی کوئی بات دیکھو تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہوگا وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ کا حکم نہ ہوا تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو کہا تھا، اے عبداللہ بن عباس عقیدہ بنا لے، اگر پوری دنیا کے لوگ کسی چیز کے فائدہ دینے پر جمع ہو جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ یہ فائدہ میں نے نہیں دینا اس بندے کو، پوری دنیا کی طاقت اور قوت مل کر کے وہ فائدہ نہیں دے سکتی. اور اگر پوری دنیا والے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں جبکہ اللہ کی مرضی و منشا یہ ہو کہ میں نے اس کو نقصان سے محفوظ رکھنا ہے، پوری دنیا کی طاقت اور قوت مل کر کے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ ہی ان سرگوشیوں سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ پر توکل رکھو اور غمگین ہو کر شیطان کو خوش ہونے کا موقع قطعا نہ دو. شیطانی عمل ہے یہ سرگوشیاں. جو اس سرگوشی میں ملوث ہوتے ہیں، گناہ والی سرگوشی میں، ان کو ترغیب دینا، انہیں تحریک دینا، انہیں برانگیختہ کرنا شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے. ان بدبختوں کی سرگوشیوں اور خفیہ ملاقاتوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو نقصان پہنچائیں، انہیں رنجیدہ کریں، انہیں دل گرفتہ اور پریشان کریں. کیوں؟ اسی وجہ سے تو وہ مسلمانوں کی محفل سے الگ جا کر خسر خسر کرتے، سرگوشیاں کرتے کہ مسلمان اس کو دیکھ کر پریشان ہوں، اور ایک نفسیاتی حربے کے طور پر یہ سرگوشیاں کرتے تھے. کیونکہ ایک فطرت ہے، جب مجلس سے 2 3 4 بندے اٹھ کر خسر پسر کرنا شروع کریں گے تو محفل والوں کو فطری طور پر تجسس تو ہوگا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ ہمارے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو. جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا وہ کامیاب ہے. انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی تو صرف شیطان ہی کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غم زدہ کرے ان لوگوں کو، غم میں مبتلا کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. ولیس بضارهم شیئا، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہرگز نہیں. ولیسا، اور نہیں ہے وہ شیطان، بغارہم ہرگز ان کو نقصان پہنچانے والا، شیئا کچھ بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں کھل جاؤ، کشادہ ہو جاؤ مجلس میں. فافسحوا، تو کشادگی اختیار کیا کرو اور کھل جایا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے فراخی کر دے گا، اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، کھل جاؤ مجلسوں میں، فافسحوا، تو کھل جایا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے فراخی کر دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے، انشزوا، اٹھ کھڑے ہو، وہ انشزوا، اٹھ کھڑے ہو جاؤ. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، انشزوا، اٹھ کھڑے ہو، وہ فانشزوا، تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو درجوں میں بلند کرے گا. یرفع اللہ، اللہ بلند کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے،
والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کو بھی جنہیں علم دیا گیا، درجات جلدو درجوں میں۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور اہل علم کو درجوں میں بلند کرے گا۔ یرفع اللہ، اللہ بلند کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، والذین، اور ان لوگوں کو، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، درجات درجوں میں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، پوری طرح باخبر ہے۔ خبیر، پوری طرح باخبر ہے۔ توجہ، پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا، جب تمہیں کہا جائے تفسحوا، کشادہ ہو جاؤ، مجلس میں کھل جاؤ، فافسحوا، تو کھل جایا کرو۔ پیچھے تو سرگوشی کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجلس میں کشادگی کا حکم دیا، پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق کیا ہے۔ تعلق بالکل واضح ہے۔ گزشتہ آیات میں مجلس کے آداب میں سے سرگوشی سے ممانعت کا ادب اللہ نے بیان کیا ہے کہ مجلس کے آداب ہیں کہ سرگوشی نہ کیا کرو، اگر کرنی بھی ہو تو کسی طریقے سے کیا کرو۔ چونکہ مجلس کا ایک ادب سرگوشی، اس کے بارے میں پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مجلس کے مزید کچھ آداب بیان کیے ہیں، اور ان آداب کی ضرورت یہاں پر تھی بھی۔ کیا تھی؟ کیونکہ رسول اللہ کی مجلس میں جو بندہ بھی آتا، ہر شخص کی یہ غرض و غایت اور مقصد ہوتا تھا کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ قریب رہے، نبی علیہ السلام کی قربت اسے حاصل ہو، اور آپ کے تقرب میں رہنے کی اسے خواہش ہوتی تھی۔ اب ہر بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب ہونے کی کوشش کرتا، مجلس میں تنگی پیش آتی تھی، اس لیے اللہ نے اہل مجلس کو یہ ادب سکھایا کہ حاضرین مجلس کو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کی تعداد کے بقدر مجلس میں وسعت اختیار کریں، تاکہ مجلس کے حاضرین کو سہولت ہو، سب لوگ آسانی سے کھلے ہو کر بیٹھ سکیں۔ سارے جب علیحدہ علیحدہ کشادگی اختیار کریں گے، مجلس کا دائرہ کار بڑھتا جائے گا اور لوگ آسانی سے بیٹھتے جائیں گے۔ لیکن اگر صرف میر مجلس کے قریب کے پیش نظر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے کا اصرار کیا تو سب کے لیے تنگی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اور لوگ بھی مجلس میں آنا چاہیں تب بھی مشکل ہوگی۔ اس لیے جگہ بنانے کے لیے، کھل جانے کے لیے کہا جائے تو کھل جایا کرو، دل میں تنگی محسوس نہ کیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فراخی کر دے گا۔ تم نے جیسے جگہ کشادہ کرنی ہے، اللہ تمہارے لیے فراخی کرے گا۔ فراخی کا کیا معنی ہے؟ سب سے پہلی کشادگی اور فراخی تو دل کی فراخی ہے۔ جب ہم کسی بھائی کو جگہ دیتے ہیں، اس کے لیے نشست خالی کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے خوش دلی سے جب ہم کسی کو جگہ مہیا کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر فراخی آتی ہے، شادمانی آتی ہے، دل کی تنگی دور ہوتی ہے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا و آخرت کے ہر معاملے میں فراخی اللہ کی طرف سے ملے گی، کیونکہ ہم نے جیسے کرنا ہے ویسے بننا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہر عمل کا بدلہ ویسے ملتا ہے جیسے انسان کرتا ہے۔ مثلا بندہ مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جو بندہ مسلمان کی مشکل دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل آخرت میں دور کرے گا۔ جو بندہ تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں آسانی کرے گا۔ جو بندہ مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ جو بندہ کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ جو بندہ بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ جو بندہ سب کو ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے معاملات کو ملا دے گا۔ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ٹوٹے پھوٹے معاملات کو جوڑ دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جیسا کرنا ہے ویسا بننا ہے۔
یہ شریعت کا مسلم اصول ہے. یہاں پر بھی اسی اصول کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم نے مجلسوں میں کشادگی کی، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا. پہلے اس بات کا حکم دیا. آگے فرمایا کہ یہ کشادگی تو چھوٹا معاملہ ہے، تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھیں گے 5 فٹ 4 فٹ مجلس کشادہ ہو جائے گی. لیکن کبھی کبھی اس سے بڑی قربانی مانگی جاتی ہے. وہ قربانی یہ ہوتی ہے کہ آپ مجلس سے ہی اٹھ جائیں، مجلس سے ہی اٹھ جائیں. جب منتظمین، ناظمین، محتممین، اہتمام کرنے والے لوگ، ناظم، رئیس اور امیر محترم یہ کہیں کہ اس مجلس کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ، تب یہ بھی کر دینا ہے. یہ قربانی دو گے، اللہ تمہیں برکتوں سے نوازے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. فَانشُزُوا تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب مجلس کا امیر یا مجلس کے منتظمین، ناظمین، حاضرین میں سے کسی کو بارے میں حکم کریں کہ اس کو لے جاؤ مجلس سے نکال دو، تو ہمیں اٹھ جانا چاہیے. مثلا کسی کے علم و فضل، شرف و مرتبے کے پیش نظر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو امیر کے قریب لایا جائے، اور جو قریب بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو جگہ سے اٹھنے کے لیے کہا جائے تو کر لینا چاہیے. دل میں کوئی تنگی یا ملال نہیں لانا چاہیے کہ میں تو میڈم صاحبہ کے پاس بیٹھی تھی، مدیرہ کے پاس بیٹھی تھی، رئیسہ کے پاس بیٹھی تھی، باجی اور استانی کے پاس بیٹھی تھی، مجھے کیوں اٹھا دیا. یہ ہو سکتا ہے ناظمین کی مجبوری ہوتی ہے، منتظمین نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ کن کو بٹھانا ہے. حدیث کہتی ہے انزل الناس منازلہم، ہر بندے کو اس کے مقام و مرتبے پر اتارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب صف بنانے لگو نا، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، میرا مصلی ہوتا ہے، مصلی کے پیچھے میرے قریب وہ لوگ ہونے چاہیے جو سمجھ اور عقل والے ہوں. ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر وہ جو سمجھ اور عقل میں ان کے قریب ہوں. ثم الذین یلونہم، پھر وہی جو سمجھ اور عقل میں ان کے قریب ہوں. میر مجلس کے ساتھ علم و فضل، علم و دانش والے لوگ بیٹھنے چاہیے، شرف و مرتبے والے لوگ بیٹھنے چاہیے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے امیر کسی شخص سے یا کچھ لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے انہیں قریب بلاتا ہے، اور کسی کی بات سننے کے لیے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لیے کہے تو اسے کسی قسم کی ملال کے بغیر اٹھ جانا چاہیے. وجہ یہ ہے، یہ اصول اللہ نے اس لیے ذکر کیا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب تمہیں کہا جائے انشزوا اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو. کیونکہ بعض اوقات عام مسلمان رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے آپ کے قریب ہوتے تھے، اور اس عام مسلمانوں کی قربت کی وجہ سے منافقین فائدہ اٹھاتے، اپنے دل میں خود سے باطن چھپا کر رسول اللہ کے قریب ساری جگہ گھیر لیتے منافق. کوئی بزرگ صحابی ابو بکر و عمر جیسے آتے تو ان کے لیے جگہ ہی نہ بچتی اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنے کی. اگر ان میں سے کسی کو کہا جاتا کہ چلے جاؤ، گناہ بناتے. اب ضرور لازم ہے کہ اگر اس ادب کا خیال نہ کریں ہم تو کسی بھی بڑے کی کوئی مجلس صحیح طریقے سے چل ہی نہیں سکے گی. اور اسی طرح بعض اوقات امیر مجلس چاہتے ہیں کہ مجلس برخاست کر دیں، سب کو اٹھ جانے کے لیے کہے تو اٹھ جانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ابھی ہم بیٹھنا چاہتے تھے، اس کو جلدی ہو گئی ہے. نہیں. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا تو اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرو. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو درجات میں بلند کرے گا. اب یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے، اور وہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پیچھے یہ حکم آیا کہ تم اٹھ جاؤ، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا. یوں آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے یوں نہیں کہا. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ درجات میں بلند کرے گا. کیا مانا؟ کیونکہ ایمان ہوگا تو بندہ تواضع اختیار کرے گا،
تواضع آئے گی تو بندے کو جب کہا جائے گا کہ اٹھ کر جا، تواضع، عاجزی، انکساری کی وجہ سے اٹھ کر چلا جائے گا۔ گویا کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے تواضع، اور تواضع، عاجزی اور انکساری کا لازمی تقاضا ہے امیر اور اپنے بڑے کی ہر چاہت اور ناچاہت والی، ہر پسندیدہ اور ناپسندیدہ بات کو ماننا۔ اگر کسی بندے کے پاس دولت ایمان نہ ہو، تواضع اس میں آ ہی نہیں سکتی، اور اگر کسی بندے میں تواضع نہ ہو، عاجزی اور انکساری نہ ہو، وہ بڑے کو بڑا ہی نہیں سمجھے گا۔ میں اپنے والد کا احترام تب کروں گا جب میرے اندر تواضع ہوگی، عاجزی اور انکساری ہوگی۔ میں قانون کی بالادستی تب چاہوں گا جب میرے اندر تابع داری ہوگی، وفا شعاری ہوگی، فرما برداری ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے امیر مجلس کی بات کو مان کر اٹھ کھڑے ہو گئے، میں تمہیں تواضع سے نوازوں گا، عاجزی اور انکساری کی بدولت پہ دولت ایمان سے نواز دوں گا۔ جس بندے کے دل کے اندر تواضع نہ ہو، ایمان ہی نہیں آ سکتا۔ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اور وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو بلند کرے گا درجات میں۔ اگر اللہ چاہتا یوں بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ جو تم میں سے امیر مجلس کی بات سن کر فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور اٹھ کر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات میں بلند کرے گا، کیونکہ بات تو یہی چل رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ دوسرا نقطہ یہاں پہ سمجھیں، پہلی بات کہ ایمان والوں کا ذکر اس لیے ہے کہ ایمان سے تواضع آتی ہے، اور تواضع کی وجہ سے بندہ قانون کو فالو کرتا ہے، اصول ضوابط پر بندہ عمل تب کرتا ہے جب اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اب دوسرا علمی نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تو اٹھ کھڑے ہو جانا چاہیے تمہیں۔ اللہ نے یہ فرمانا چاہیے تھا کہ اگر تم اٹھ کھڑے ہو گئے اللہ تمہیں درجات میں بلند کرے گا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا تم میں سے ایمان والوں کو اللہ درجات میں بلند کرے گا۔ ایمان کی قید لگائی، ایمان کی شرط لگائی تاکہ منافقین نکل جائے۔ یہ منافقین بیٹھے رہتے تھے نا، اگر منافق اس حکم پر اٹھ کھڑے ہو گے بھی، اگر منافق یہ حکم مان کر اٹھ کر کھڑے ہو بھی گئے، تب بھی انہیں درجات میں بلندی کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جس نے نبی کے اس فرمان پر عمل کیا کہ اٹھ کر چلے جاؤ اور اس میں دولت ایمان ہوئی، تب درجات میں بلندی ملے گی۔ منافق ہے، یہ حکم مان کر چلا بھی گیا تب بھی اسے درجات میں بلندی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو درجات میں بلندی ملے گی، منافقوں کو ملے گی نہیں۔ جن کے دل ایمان سے خالی ہے انہیں کہاں درجات میں بلندی ملے گی؟ والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کو درجات میں بلندی ملے گی اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، علم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا ادنا سے ادنا درجہ بھی علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ علم پڑھنا پڑھانا، دین پڑھنا پڑھانا یہ مولوی کا کام ہے، یہ چند لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، ایمان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب علم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی یہی حکم دیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی، آپ کا ایمان تب مزین ہوگا جب آپ علم رکھیں گے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے۔ علم اور ایمان کے مدارج میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کا ادنا سے ادنا درجہ بھی علم کے بغیر نہیں ہے ممکن۔ جب تک علم نہیں ہے تب تک ایمان نہیں آ سکتا۔ العلم قبل القول والعمل، صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بتانے کے لیے باب قائم کیا ہے کہ ہر قسم کے قول و فعل عمل سے پہلے علم چاہیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
سب سے پہلے علم حاصل کرو. اس لیے یہاں پر اہل ایمان کا درجات میں بلندی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اصل تو درجات کی بلندی کے مستحق ہے اہل علم. درجات کی بلندی انہیں ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں کیسے؟ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں. سب سے بڑا علم قرآن کریم ہے. سب سے بڑا علم قرآن کریم ہے. دوسرے نمبر پر حدیث رسول ہے. یہ چیزیں علم ہیں اصل. قیامت کا دن ہوگا، قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، قرآن کو لوگوں تک پہنچانے والے، قرآن کے ساتھ کما حق ہو تعلق و تمسک اختیار کرنے والے کو کہا جائے گا قرآن پڑھ، ورتقی اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، ورتل چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا، اور اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام و مرتبہ، تیرا بلند درجہ، تیرا عروج اور بالا خانہ وہاں ہوگا جب تو قرآن کریم کی آخری آیت پڑھے گا. یہ ہے آخرت میں بلندی. اور دنیا میں بلندی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ تعلق اختیار کرنے والے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور قرآن سے ناطہ اور تعلق توڑنے والے لوگوں کو دشمن کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. یہی بات اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کو درجات میں بلندی ملے گی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. پوری طرح اسے خبر ہے کہ تمہیں جب اٹھنے کا حکم ہوتا ہے خوش دلی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہو یا منافقت اور تکبر کی وجہ سے مجبوراً اٹھتے ہو. اللہ کو پتہ ہے. جب کشادگی مجلس کا کہا جاتا ہے تو دل فراخ کر کے اٹھتے کشادہ کرتے ہو یا منہ بسور کر کے کشادگی کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے. تمہارے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا دے گا. جیسے تم نے کرنا ہے ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جزا دینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھو اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو مزین کرنے کی کوشش کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو. اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو. فقدموا، تو پہلے پیش کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقہ، کچھ صدقہ. فقدموا، پس تم پیش کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے کچھ پہلے، صدقۃً، کچھ صدقہ. نبی سے سرگوشی کرنی ہے، اس سرگوشی سے پہلے ٹکٹ ادا کرو صدقے کی. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا بھی ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے. فإن لم تجدوا، پھر اگر تم صدقہ نہ پاؤ، اتنی تمہارے پاس معاشی پوزیشن نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی تھی، تمنا اور آرزو ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ سرگوشی کا مجھے موقع ملے، مناجات، خفیہ مشورے اور خلوت میں آپ سے بات کرنے کی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی توفیق دے دے. خفیہ طور پر گفتگو کی خواہش ہر صحابی رکھتا تھا. نبی علیہ السلام کو مشقت اٹھانا پڑتی، ایک جاتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا، چوتھا.
اس پر مزید ٹینشن یہ بنی ہوئی تھی کہ منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ انہوں نے محض اپنی بڑائی جتانے کے لیے اور اپنے آپ کو نبی کی قربت ظاہر کرنے کے لیے سرگوشیاں شروع کر دی. اور منافق جب اللہ کے پیغمبر سے سرگوشی کرتا تو ایک ایک آدمی نبی علیہ السلام کا خاصا وقت لے جاتا. اس کے نقصان کئی ہوتے تھے. ایک نقصان یہ ہوتا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی کہ دیکھو منافق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کافی بات کر رہے ہیں, ہمارا ٹائم ہی ضائع ہو جائے گا, عام فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملتا. نبی علیہ السلام کا ٹائم ضائع ہوتا, اللہ کے نبی کے لیے یہ طرز عمل مشقت کا باعث بنتا کہ منافق بیٹھا ہوا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کا اخلاق, مروت, آپ کا بہترین کردار, آپ کا نرم و ملائم معاملے کا رویہ, آپ کسی کو روکتے نہیں تھے. جتنا دیر بیٹھا ہے بیٹھا رہے. اللہ تعالیٰ نے کھرے اور کھوٹوں کی چھان بین کے لیے, سچے اور جھوٹوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے ایک اصول بنایا. اصول یہ تھا کہ آج کے بعد جو میرے نبی سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہے, مناجات اور سرگوشی کرنا چاہے اور خفیہ مشورہ کرنا چاہے, پہلے صدقہ دے کر آئے. ہاں البتہ جو نادار, غریب, کنگال اور کلاش قسم کے مسلمان ہیں ان کے لیے گنجائش ہے. اگر صدقہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو, علیحدگی میں گفتگو کرنا ضروری ہے, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن چونکہ منافقین مالدار تھے مگر سخت بخیل تھے, جب ان کو یہ پتہ چلا نا کہ صدقہ دینا پڑے گا پھر نبی سے خلوت میں بات ہوگی اور سرگوشی ہوگی, تو انہوں نے بدخل کی وجہ سے, کنجوسی پن کی وجہ سے علیحدگی میں گفتگو کر کے آپ کا وقت ضائع کرنا ہی چھوڑ دیا. خاص طور پہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا معمول تھا, نبی علیہ السلام جب خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ بدبخت پہلی صف میں نبی علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو جاتا, اپنی چدراہٹ جتانے کے لیے اگلی صف میں کھڑا ہو جاتا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات غور سے سنو. یہ شخص مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کا سردار تھا. چونکہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے اور آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ والوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ مدینہ میں ایک مستحکم ریاستی نظام قائم کرنا ہے ہم نے, تاکہ روز روز کی جنگوں اور بہمی خون ریزی سے ہماری جان چھوٹ جائے, اور ہم نے بادشاہ بنانا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کو. اور اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا, بس تاج پوشی کا رسم اس کا انعقاد باقی تھا. رسول اکرم مدینہ تشریف لائے اور آتے ہی مدینہ کے بے تاج بادشاہ بن گئے, اور آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ہی عبداللہ بن ابی کی بادشاہت کا خواب ناتمام رہ گیا. حالات کی تبدیلی کا رخ دیکھتے ہی عبداللہ بن ابی نے ظاہری طور پر تو مسلمانی کا لبادہ اوڑھ لیا, لیکن عمر بھر حضور اکرم کی مخالفت کا کوئی موقع اس نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. یہ بدبخت اللہ کے پیغمبر کی قربت میں بیٹھتا اور ٹائم ضائع کرتا, مسلمانوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتا, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا یہ طرز عمل بڑا شاق اور مشقت کا ذریعہ بنتا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب صدقہ کرنا پڑے گا. جب صدقے کی باری آئی تو یہ دم دبا کر بھاگا. اس نے کہا نہیں, آج کے بعد بات ہی نہیں کرنی, صدقہ دینے کی کیا ضرورت ہے. اور مسلمان اکثر بیچارے غریب تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ حکم نازل ہوا تو اللہ کے فضل سے میں علی واحد شخص تھا جس نے نبی علیہ السلام سے حکم اور عرض کیا, نبی اس حکم پر عمل کرنے کے لیے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں صدقہ دے کر آتا ہوں اور آپ سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ذالک خیر لکم واطہر, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر بھی ہے, واطہر اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ناجیتم الرسول, جب تم سرگوشی کرو رسول سے, فقدموا,
تو پیش کرو بین یدی نجواکم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقۃ کچھ صدقہ، ذالک خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے، ذالک خیر لکم یہ تمہارے لیے سب سے اچھا بھی ہے، وأطہر اور سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ فإن لم تجدوا پھر اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور الرحیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ فإن لم تجدوا پھر اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور الرحیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، ااشفقتم اے مسلمانوں کیا تم ڈر گئے، کیا اشفقتم ڈر گئے تم، ان اس بات سے تقدموا بین یدی نجواکم صدقات کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقے پیش کرو، اس سے ڈر گئے ہو۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس جب تم نے ایسا نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے بھی تم پر مہربانی فرما لی ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو اب نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ جب پچھلی آیت کا حکم نازل ہوا، آیت نمبر 12 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول والی، اس حکم کے بعد رسول اللہ کے ساتھ علیحدگی میں گفتگو کا رجحان ختم ہو گیا، جو پہلے بہت بڑھ گیا تھا اب رک گیا۔ منافقین اپنے بخل کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے سرگوشی کرنے سے، علیحدگی میں خفیہ مشورہ کرنے سے روک گئے، اور مخلص مسلمان جو نادار تھے، کنگال اور قلاش تھے، مفلس تھے، غربت کی وجہ سے وہ بھی محتاط ہو گئے اور انہوں نے بھی علیحدگی میں گفتگو کرنا، خفیہ طور پہ مشورہ کرنا اور سرگوشی کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا اشفقتم کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا کہ تم پہلے پیش کرو، بین یدی نجواکم اپنی سرگوشیوں سے قبل، صدقات ان کچھ صدقے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس جب تم نہیں کر سکے۔ اس حکم کے نزول کے بعد نہ تو رسول اللہ سے کوئی رازدارانہ بات کرنے کی جرات کر سکتا تھا، نہ ہی اس مقصد کے حصول کے لیے صدقہ دینے کی نوبت آئی، بلکہ انہیں احساس ہو گیا کہ رسول اللہ سے رازدارانہ گفتگو کے بارے میں ان کی روش اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر نادم بھی ہوئے، پشیمان بھی ہوئے اور اپنے رویے سے رک بھی گئے۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی ہے۔ مہربانی یہی ہے کہ اس حکم کو جلد ہی منسوخ کر دیا، اس حکم سے ان لوگوں کی کلی بھی کھل گئی جو محض ریاکاری کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، لیکن صدقہ کے حکم کے بعد ان میں سے کسی کو بھی علیحدگی میں بات کرنے کی حاجت محسوس نہیں ہوئی۔ جب ان میں سے کوئی شخص بھی صدقہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست لے کر نہ آیا، تو اب اس حکم کے منسوخ ہونے کے بعد اپنا پرانا طرز عمل دہراتے ہوئے جب وہ بات کرنے کے لیے آئیں گے تو شرم تو محسوس کریں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دراصل مقصد تھا۔ اصل مقصد یہی تھا کہ اس وقتی اور عارضی حکم کے پیش نظر یہ جھوٹے لوگ سامنے آ جائیں جن کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ اس صدقے کی وجہ سے رسول اللہ سے علیحدگی میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب اگر حکم منسوخ ہو بھی چکا ہے تو اپنا پرانا طرز عمل دہرائیں اور خفیہ بات کرنا چاہیں، شرم نہیں آئے گی کہ جب قانون بنا تھا صدقے کا، پیسہ ہونے کے باوجود صدقہ تم نے کیا نہیں، اب دوبارہ باتیں کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ بس تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکات دو۔ یعنی جب وقتی حکم تم سے اٹھا لیا گیا ہے
تو ان احکام کی پابندی بہرحال تمہارے اوپر لازم ہے جو ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر واجب ہے. وہ کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. سب سے اہم ترین رکن ہے یہ. ہر حکم کی اطاعت پر کاربند ہونا چاہیے، اور یہ بات ہمیشہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. اشفقتم، کیا تم ڈر گئے؟ ان تقدموا، کہ تم پیش کرو بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات، کچھ صدقے. فإن لم تفعلوا، بس جب تم نہ کی کر سکے. وتاب اللہ علیکم، اور اللہ نے بھی تمہارے اوپر رجوع کیا، مہربانی کی. فاقیموا الصلاۃ، تو قائم کرو نماز کو. وآتوا الزکاۃ، اور دو زکات. واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، لیکن اس حکم کا جو مقصد تھا، اصل ٹارگٹ اور ہدف تھا، وہ حاصل ہو گیا. منافق خود بخود باز آ گئے، جیسا کہ میں نے کہا کہ انہیں ڈر تھا کہ اب اگر ہم نے بات کرنا شروع کی تو لوگ پکڑ لیں گے کہ صدقہ دیتا تو بات نہیں کرتے تھے، اب تم علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہو. اور جو مسلمان تھے وہ نبی علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے، لیکن آپ کی ادب کی وجہ سے علیحدگی میں لمبی گفتگو سے بھی اجتناب کرنے لگے کہ ادب کرنا چاہیے، اللہ نے روکا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. اور منافقین نے اس خوف کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے راز و نیاز کی باتیں، خلوت میں باتیں کرنا چھوڑ دی، کہ ڈر تھا کہ ہمارا نفاق کھل جائے گا، ہم پہچان لیے جائیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صدقہ نہیں دیتے تھے، اب پھر دوبارہ ہم اپنی روش پہ آ گئے. واللہ اعلم بالصواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرنے لگو، فلا تتناجوا بالاسم، بس نہ تم سرگوشی کرو بالاسم، گناہ کے بارے میں، والعدوان، ظلم و زیادتی کے بارے میں، ومعصیت الرسول، رسول کی نافرمانی کے بارے میں. وتناجوا بالبر والتقوى، تم آپس میں سرگوشی کرو نیکی کے متعلق اور تقوی کے متعلق. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی تو صرف شیطان ہی کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ اہل ایمان کو غم میں مبتلا کرے. ولیس بضارہم شیئا، اور نہیں ہے وہ شیطان ہرگز ان کو نقصان پہنچانے والا کچھ بھی. الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ کشادگی اختیار کرو مجلسوں میں، فافسحوا، تو کھل جایا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے فراخی پیدا کر دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشزوا، جب تمہیں کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو، والذین اوتوا العلم، اور علم والوں کو درجات میں بلند کرے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو. ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا بھی ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے. فإن لم تجدوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. اشفقتم، کیا تم ڈر گئے اس بات سے، ہم تقدموا، کہ تم پہلے پیش کرو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشیوں سے قبل، صدقات، ان کو صدقے. فإن لم تفعلوا، جب تم نے ایسا نہ کیا، وتاب اللہ علیکم، اور اللہ نے بھی تمہارے اوپر رجوع کر لی یا مہربانی کر لی. فاقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے چلو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. واللہ تعالی اعلم بالصواب. الحمدللہ.